پاکستان کے جو موجودہ حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، جس طرح کے پرابلمز چل رہی ہیں، جس طرح مہنگائی پہنچ چکی ہے، ہر بندے کو اپنی اولاد کے لیے نان و نفقہ کی پریشانی ہے، تو اس کے باوجود بھی ادھر جو بھی آ کے بیٹھا ہے ادھر، اس کو پتہ ہے ادھر نہ تو کوئی پیسہ ملنے والا ہے، اسے پتہ ہے نہ تو کوئی ادھر سے مجھے کوئی عہدہ ملنے والا ہے، نہ کوئی میری پروموشن ہونے والی ہے. یعنی اس چیز سے تو لالچ گیا نا. لالچ تو ہے، بغیر لالچ کے کوئی نہیں آتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر لالچ کے آیا ہوں. ادھر آنے کا میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، میرے اندر بھی ایک لالچ ہے، آپ کے ہاں بھی ایک لالچ ہے. لالچ کیا ہے؟ کہ پیارے مصطفیٰ کی بطول راضی ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی لالچ نہیں. کوئی لنگر کے لیے بھی نہیں آتا. ہر روز انسان اپنے گھر سے ہی کھا کے سوتا ہے کہ یا بانی بیچتے ہیں. بولو یار، اس کا مطلب ہے کہ لنگر کے لیے بھی کوئی نہیں آتا، مال کے لیے بھی کوئی نہیں آتا. جو بھی آتا ہے وہ اہل بیت کی محبت میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی جولیاں بھر کے بھیجے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے قیامت کے روز جگہ دے. علمی بات ہوگی، لیکن جو چٹان پڑھ ہے نا وہ بھی نہیں کہے گا کہ سمجھ نہیں آئی. سمجھ ہر بندے کو آئے گی. میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں، پوری دنیا میں، اور شیعہ سنی سے ہٹ کر رہا ہوں. اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں. اس گھر کو ماننے کے لیے کوئی علامہ ہونا بھی ضروری نہیں. کوئی بہت بڑا عہدہ دار ہونا یا جگیردار ہونا بھی ضروری نہیں. ان کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے. بس. آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، انسان کی طبیعت میں وسعت نہیں رہی. بہت زیادہ انسان متشدد بن گیا ہے، اس کی طبیعت میں تشدد آ گیا ہے. دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، دوسرے کے ویژن کو، دوسرے کے مسلک کو، دوسرے کے عقیدے کو، دوسرے کے تھاٹ کو برداشت نہیں کرتا. حالانکہ قرآن نے کہا کہ کفار کے لیے بھی لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو وہ تو کفار کے لیے ہے. تو مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی تمہارے لیے تمہاری فقہ، میرے لیے میری فقہ؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نا، دوسرے کی کو چھیڑو نا. جیو اور جینے دو. جیو اور ابھی وہ شاہ صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ میری عادت نہیں زیادہ مجالس میں جا کے بڑھ کے مارنا. دنیا کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کبھی سرچ کیجئے گا علامہ یاسین قادری لکھ کے، انٹرنیٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو حالات ہوئے، یا سیفی علی خان کا جو ایشو ہوا اس باجی کا، تو اس نے مجھے کال کی تھی اور پوچھا تھا کہ علامہ صاحب یہ معاملہ بن گیا، آپ میری اس میں ہیلپ کریں. تو میں نے اس کو اللہ رب العزت کے فضل سے بے شمار اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے کے، سند کے ساتھ، اس کے رجال کی بحث کے ساتھ، متن کی بحث کے ساتھ، کتب کے حوالے کے ساتھ، اور اس کی گئی گفتگو کے ساتھ کہ یہ گستاخی نہیں بنتی، اور حوالے اس کو کراچی میں نے TCS کروا دیے تھے. یہ میں اہل سنت ہو کے آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں. آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، میں اہل سنت ہوں، اور میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں. اہل سنت کی 150 سے زائد کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ہر ایک میں لکھا ہے کہ بطول تب بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول کل بھی سچی ہے. میں آپ سے داد مانگ نہیں رہا، آپ دے رہے ہیں.
میں مانگ نہیں رہا، میری جولیاں بھر رہے ہیں۔ پھر ایک جملہ سن لیں میرا توجہ کے ساتھ، یہ میں اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، سنی ہی وہ ہے، اہل سنت ہی وہ ہے جو بطول کی صداقت کے آگے، بلکہ میں ایک نقطہ دیتا ہوں، میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا۔ اہل سنت کی ہر کتاب پڑھیں آپ، ہر تفسیر، فخر الدین رازیوں، میں حوالے بچانا چاہتا ہوں، وقت بچانا چاہتا ہوں، ورنہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، حوالے نہیں دے رہا۔ اہل سنت کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ آیت مباہلہ کے وقت یہ 5 گئے، سامنے پادری تھے، بڑی خاص بات ہے، توجہ میری طرف، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، سطر کا خون نہ کیجئے گا، توجہ، یہ 5 گئے سچے، کس کام کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرے کرنے کے لیے نہیں، وہ ایک ہے، وہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کہی ہوئی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا۔ مولوی جی، جس اللہ نے اپنے ایک ہونے کی گواہی کے لیے ان 5 سچوں کو چن لیا، پوری کائنات میں اللہ کو ان سے بڑے سچے نظر نہیں آئے، اپنی توحید کی گواہی کے لیے ایسے سچے جن کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے چن لینا، پھر ایسے سچوں سے گواہیاں نہیں مانگتے۔ ایسے سچے، میں ایک حدیث دینے لگا ہوں، حدیث سنو، حدیث دینے لگا ہوں، اہل سنت کی 50 کتابیں، توجہ میری طرف رکھیں، حدیث مصطفیٰ، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، پریشانی ہونا، توجہ میری طرف رکھو، صدیقہ کہتے ہیں سچی کو، اور پاک بی بی صرف صدیقہ نہیں، وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، نہیں سمجھے یار، کبریٰ آپ کہتے اللہ اکبر، آپ کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ بولو یار، نہیں نا کوئی، اللہ سب سے بڑا ہے، تو صدیقۃ الکبریٰ کو کہتے ہیں جس سے بڑا سچا کوئی نہ ہو۔ فیمیل کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ میرے طرف رکھو، ایک جملہ میں نے کہنا ہے، شان صدیقۃ الکبریٰ باز زبان عائشہ صدیقہ، پرسوں سمجھو گے، ایک جملہ دینا ہو سکتا ہے پرسوں ترسوں سمجھ آ جائے۔ اہل سنت کی 50 کتابیں دینے لگا ہوں، سنیت بتانے لگا ہوں، اور کسی مولوی کو دیکھ کے نہ فیصلہ کیا کرو کہ سنی انج دے ہوں دینے، اس سنیت کو پڑھا کرو، میں سنیت بتانے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، توجہ میری طرف بات پوری ہونے دیں، ما رأیت احدن قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے بعد میں نے فاطمہ الزہرا سے بڑا سچا کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے یار، ہائے 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 ہائے، وہ نہیں سمجھے یار، ایک جملہ دینے دو مجھے، ایک جملہ کہنے دو، ایک جملہ مجھے کہنے دو۔ اوہ حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والو، اوہ ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں جب کسی کے پاس، شہنشاہ نقوی صاحب نے مجھے کہا علامہ صاحب جو کام آپ کر رہے ہیں سنیت کے سٹیج پہ ہم نہیں کر سکتے، ہم حق بھی سنائیں تو کہتے ہیں شیعہ ہے، شیعہ سمجھ کے سائیڈ پہ کر دیتے۔ میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، بڑی دنیا سے مخالفت ہو رہی ہے میری، بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے،
علامہ صاحب جا کے شیعوں کی مجالسوں میں ان کو راضی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، میرے سینکڑوں لیکچر موجود ہیں قبلہ، جب بھی بات کی ہے اللہ کی عزت کی قسم سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی دکھائی ہے، سنیت ہی سمجھائی ہے، سنیت ہی پڑھائی ہے۔ میں تو سنیت بتا رہا ہوں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ اتنی سچی ہیں، اتنی صدیقہ ہیں کہ باغ فتق والی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، اور سنیت بتا رہا ہوں یار، اللہ کی عزت قرآن لائے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، جتنی حدیثیں باغ فتق والی ہیں سنانے والی اما عائشہ صدیقہ۔ ہم تو کہتے ہیں ام المومنین کو مانو، تم نام لیتے ہو مانتے نہیں۔ اور اگلی بات سنیں، ام المومنین فرماتی ہیں ما رأیت احد افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ اور یارو اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، وہ کہتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے افضل میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ صدیقہ بھی مان رہی ہیں، افضل بھی مان رہی ہیں، اور ساتھ اعلان کر رہی ہیں فاطمہ الزہرا جو بات کہے نا بحث نہیں کرنی، ماننی ہے۔ نہیں سمجھے یہ صدیقہ الکبریٰ جو ہے۔ اور اگلی بات سن لے، یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتی جب پاک بی بی تشریف لاتی نا ہمارے حجرے میں، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، پاک بی بی کا پروٹوکول، یعنی پاک بی بی کسی مجلس میں تشریف لائیں نا، کسی محفل میں تشریف لائیں، کسی گھر میں تشریف لائیں، تو آگے کیا ہونا چاہیے یہ بتا رہی ہیں، اور پروٹوکول بتا رہی ہیں۔ کہتی جب تشریف لاتی آقا علیہ السلام اپنی نشست پہ تشریف فرما ہوتے، جب پاک بی بی کو دیکھتے انٹر ہوتے قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے۔ نہیں سمجھے یار، کوئی ہستی تو دیکھو یار، حضور کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے نہیں ہوتے، آگے چل کے دروازے تک جاتے، رحب بہا وقام علیہا۔ اس عربی کو میں ایک جملہ کروں پنجابی چھے، جی آیا نو بسم اللہ کراں، دروازے تک جا کے، اور صرف آگے سنے فَأَخَذَ بِيَدِهَا، ہائے ہائے ہائے، پاک بی بی کا وہ پاک ہاتھ پکڑتے، فَقَبَّلَهَا چومتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور جس نشست پہ خود تشریف فرما ہوتے نا وہاں پاک بی بی کو بٹھا دے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ہمارے دل میں حسرت ہی رہی، ہماری تو مجال ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ مولوی سمجھ نہیں ہو آئی فاطمہ الزہرا کسے کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں، سنیت کا پرچار کرنے والوں، سنت رسول کا اعلان کرنے والوں، درس دینے والوں، خطبے دینے والوں، تقریریں کرنے والوں، یہ سنت مصطفیٰ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ نبی کی سنت پہ آ کے اندھے ہو جاتے ہو کہ جب زہرا تشریف لائے نا تے کرسیاں تے بیٹھے نہیں رہنا، کھڑے ہو جانا۔ اور آگے جملہ سنیں یار، آگے جملہ سنیں، ام المومنین ہی روایت کر رہی ہیں۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہے نا، تو باہر والے کی اوقات ہے۔ دین دو طرح سے ہم تک پہنچا ہے، یعنی کچھ صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ چونکہ تھے باہر والے، دار والے، وہ جو آقا علیہ السلام باہر کرتے نا وہ تو وہ بتا سکتے تھے،
کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیا، ایسے میں نماز پڑھائی، ادھر ایسے سفر کیا. باہر کی باتیں وہ بتا سکتے ہیں، گھر کے اندر کی بتا سکتے ہیں؟ بولو یار. گھر کے اندر کی گھر والوں نے بڑی خاص بات دینی، ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آ جائے. تو جو گھر کے اندر رہتی تھی پاک بیبیاں، پاک ہستیاں، وہ صرف گھر کے اندر کی بتا سکتی تھی، باہر والی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ گھر کے اندر کی. اس کا مطلب ہے ہم نے ایسا کوئی شخصیت، ایسی کوئی ہستی تلاش کرنی ہے جس کو باہر کی خبر بھی ہو، جس کو اندر کی خبر بھی ہو. وہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں قرآن کی ایک ایک آیت جو گھر میں نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن کو نازل ہوئی اسے. یہ گھر کے اندر بھی معاملات جانتے ہیں، باہر کے معاملات بھی جانتے ہیں. تو ہم نے دین لیا ہے گھر والوں سے. میں ادھر آ رہا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا آپ کے چک کا 471 میں پڑھ کے گیا ہوں، ویاڑی بھی پڑھ کے گیا ہوں. تو میں نے ادھر پیچھے ایک بابا جی بیٹھے تھے، میں نے کہا بابا جی 471 جانا ہے. انہوں نے کہا پترا سیدھا جا، روڈ دے اتر ہی آ جائے گا، تھوڑا کہ جا قلم لگاوے گا غازی عباس دا، او ہوئی چک اے ہوئی. اگر میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو پیچھے سے ایک بندہ آ جائے، وہ مجھے کہ حضرت جی اے 451 کدھر ہے 57؟ تو میں کہا بھائیا میں تے آپ ہی پوچھنے ہاں. نہیں سمجھے یار. ہم نے دین لیا ہے پوچھنے والوں سے. جو دین کے مالک اور وارث تھے نا ان سے نہیں لیا، اس لیے تو خرابیاں ہیں. ہم نے پوچھنے والوں سے لیا ہے. پوچھنے والوں سے دین نہ لو، دین کے وارثوں سے دین لو. تو چونکہ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ذرا توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محشر کا میدان لگے گا نا، محشر کا میدان، نبی بھی ہوں گے قبلہ، رسول بھی ہوں گے، صحابہ بھی، انبیاء کی اولاد بھی، آل بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، مائیں بھی، بیویاں بھی، بڑے بڑے بادشاہ بھی، خلیفہ بھی، بڑے بڑے جگیروں والے، عزتوں والے، شانوں والے، شملوں والے، ساری کائنات جمع ہوگی. جاگو یار. ساری کائنات، سارے رسول بھی، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، یحییٰ، لوط، ہود، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، سارے نبی اور رسول جمع ہوں گے. حدیث دے رہا ہوں، اس کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ. آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو عائشہ، جب قیامت کا دن ہوگا نا، جب سارے جمع ہو جائیں گے، اللہ کے عرش سے، ہائے ہائے جملے یاد آیا نہ کرو، اللہ کے عرش سے صدا دی جائے گی، ندا دی جائے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد. ایک آواز آئے گی معاشر والو، گردنیں جھکا لو، مولا جھکا لی، نظریں نیچی کرو. مولا نظریں نیچی کر لئی، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے. نہیں سمجھے یار. ایک نکتہ دینا میں نے، جس کا نصیب نبی اور رسول امت میں اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں، ہر گھر مانتا ہے. بڑی خاص بات دینی ہے توجہ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام نے پاک بی بی کی آمد کا پروٹوکول بتا دیا. نہیں سمجھے یار. ہر نبی رسول کی اولاد نہیں آئے گی، ان کی بیویاں نہیں آئیں گی، سارا کچھ ہوگا. حضور فرماتے نہیں، جب میری بیٹی آئے گی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. کس کی طرف سے یار؟ جملے ضائع نہ کرو. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، نبیوں گردنیں جھکا لو.
نظریں نیچی کر لو. فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہیں, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ہاتھ چوم کے. جس فاطمہ الزہرا کے پروٹوکول میں تشریف لانے میں انبیاء اور رسولوں کو حکم آ گیا گردنیں جھکانے کا, اور پاک بی بی کا پروٹوکول یہ ہے, تعظیم یہ ہے, توقیر یہ ہے, جب پاک بی بی تشریف لائیں تو نبیوں کو حکم آ جائے, رسولوں کو آرڈر آ جائے گردنیں جھکانے کا. جب نبیوں اور رسولوں کو حکم مل جائے گردنیں جھکانے کا تو امتی کیسے کھیت کی مولی ہے. کوئی امتی کی کیا اوقات رہ جاتی ہے یار, نہیں سمجھے یار. جب بڑی ہستیاں, اس پہ کسی کے گھر کا اختلاف نہیں, اہل سنت بھی مانتے ہیں, دیوبند بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی, جب بڑوں کو آرڈر آ رہا ہے کہ گردنیں جھکا لو تو پھر چھوٹیاں دی کی اوقات ہے, نہیں سمجھے یار. یعنی پاک بی بی کا پروٹوکول ہے نا, اور حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ایک پیغام نہیں دے دیا, اور حضور علیہ السلام کھڑے ہو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کون ہے بتاؤں؟ امام شرانی الیواقیت الجواہر میں یہ روایت لے کے آئے. حضور علیہ السلام جب معراج کی رات گئے نا, لامکاں کی آخری حد تک, یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ معراج کی رات جب گفتگو ہوئی نا طالب اور مطلوب کے درمیان, محب اور محبوب کے درمیان, خدا اور مصطفیٰ کے درمیان, عاشق اور مشوق کے درمیان, جب کوئی تیسرا نہیں, ایک خدا دوسرا مصطفیٰ, اہل سنت کی 50 کتابیں دے کے جاؤں گا. ارے وہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جس موضوع پہ, جس ٹاپک پہ, جس عنوان پہ گفتگو ہوئی نا, اس موضوع کا نام علی ہے. اس موضوع کا نام علی ہے. ہائے ہائے ہائے, میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں, ایک نقطہ دینے لگا ہوں, توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیں, بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. حضور گئے, اللہ کی طرف سے آواز آئی, کیف یا محمد ان ربک یصلی, سونیا اپنی جگہ پہ رک جا. مکہ سے لے کے اس لامکاں کی آخری حد تک تو سونیا تو آیا ہے, اب اپنی جگہ پہ رک جا, تیرا خدا خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے. یہ میں نے قبلہ, یہ میں نے حوالہ دیا اہل حدیث کا. ہوں ذرا سنیاں دا بھی سنو. امام احمد بن حنبل کی مسند, یہ سیاستہ کے استاد ہے امام احمد بن حنبل. کسی کو پتہ لگے تو علامہ صاحب کسی مولویوں کا حوالہ دے گے. اتنی بڑی کتاب. وہ روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا جب میں جنت کا افتتاح کروں گا نا, استقبالنی جبار القہار, تو جو ذات آگے بڑھ کے اپنی شان کے مطابق میرا استقبال کرے گی وہ خدا خود ہوگا. مجھے ایک جملہ کہنے دو, پھر مجھے ایک جملہ پھر کہنے دو کہ جس ہستی کا استقبال خدا اپنی شان کے مطابق خود کرے, وہ ہستی جس زہرا کے لیے کھڑی ہو جائے, اس زہرا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اور میں ایک بات نہ بتاؤں, یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا صحابہ کے, امہات المومنین کے, میں جنون بات بتانے لگا ہوں قبلہ. 40 سالوں میں, چلو میرے بچپن کا حال نکال لو, 25 سالوں میں لاکھوں کتب حدیث کو میں نے کھنگالا ہے. دن رات 16 کتابیں بھی اہل بیت پہ مکمل ہو چکی ہیں. دن رات میں نے حدیثوں میں غوطہ زنی کی ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ صرف نعرے لگاتے ہیں, مانتے ان کی بھی نہیں. یہ صرف نعرے لگاتے ہیں, ان کی نہیں مانتے. میں انہی کی تو بتا رہا ہوں. یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہے کہ ہم حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, یکا یک پاک بی بی تشریف لے آئیں. انا کننا ازواج اندہ جمیعاً,
لم تغادر منا واحدۃ فاقبلت فاطمہ تمشی. آپ کہتے ہیں حضور کے صحیح بخاری کی روایت دے رہا ہوں, حضور کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی یکا یک پاک بی بی کوثر مصطفیٰ, وہ سیدہ, وہ زاہدہ, وہ عابدہ, وہ راکعہ, وہ عاصمہ, وہ مخدومہ کائنات, وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آپ تشریف لائی. اور اما عائشہ فرما رہی ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کہہ رہی ہیں یوں لگ رہا تھا کہ حضور تو ادھر بیٹھے ہیں. وہ کہتے جیسے حضور آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, میں بخاری کھول کے دکھاؤں گا. کہتی چلنا حضور جیسا, انداز خرام ناز مصطفیٰ جیسا, بولنا مصطفیٰ جیسا, مسکرانا مصطفیٰ جیسا, انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا, انداز تکلم مصطفیٰ جیسا, انداز بیان مصطفیٰ جیسا. اور کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو فاطمہ الزہرا کو دیکھ لو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اما عائشہ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہی کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کو دیکھ لے صلوات اللہ علیہا. میں بس کلوز کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے بس کلوز کر. توجہ, ایک اور نقطہ دینے لگا ہوں. جو آیت میں نے پڑھی ہے, آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ نام نہاد سو کالڈ سنی, سنیت کو بدنام کرنے والا بدبخت, اس نے سرکار ابو طالب علیہ السلام پر بات کی, بکواس کی ہے, اس نے ان کو کافر کہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کافر کہا, اس کو میں نے چیلنج کر دیا. اس کو کہا اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ مناظرے کے لیے. اور وہ میرا نام لے لے کہ جلالی صاحب اپنے خطبات میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے علامہ یاسین قادری کبھی سیفی علی خان کی مدد کر رہا ہے, کبھی ٹیلی فون پہ لائیو ان کی کال چلا کے سنا رہا ہے یہ شیعہ ہے. میں نے کہا میں شیعہ ہوں یا سنی یہ چھوڑ, تیرے اندر جرت ہے تو سامنے آ, سامنے آ. اور میں نے کہا کہ حدیث کی بات بھی نہیں کرتے, روایت کی بات بھی نہیں کرتے, کیونکہ بندہ کہہ دے کہ ضعیف ہے. ایمان ابی طالب قرآن سے ثابت کریں گے, قرآن سے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ نے کہا کہ سونیا ہم نے تجھے مضبوط کیا, تیری تائید کی, اور ایمان والوں سے تجھے مضبوط کیا. کچھ ایمان والے ایسے ہو والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کا پہلا جلسہ, پہلی دعوت بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, خطیب بغدادی. کوئی اہل سنت کی کتاب لے آؤ, کھول کے دکھا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی جاؤ ذرا گھر میں کھانے کا اہتمام کرو اور کفار کو بلا کے لاؤ, اللہ کے دین کی میں نے دعوت دینی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, گھر اس کا تو نہیں ہوتا. گھر قبلہ فرما رہے گھر باپ کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے گھر علی کا نہیں تھا, گھر سرکار ابو طالب کا تھا. اور تمہیں شرم نہیں, تمہیں حیا نہیں آتی. اور جس کی گود میں نبوت پلتی رہی, جس کے سینے پہ رسالت کھیلتی رہی, جس کے دیے ہوئے لقمے نبوت کھاتی رہی, جس کے دیے ہوئے کپڑے رسالت پہنتی رہی, جس کا دیا ہوا بستر نبوت استعمال کرتی رہی, ساری دنیا تو کافر ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب کافر نہیں ہو سکتا. جو سرکار ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں نا, ان کو سرکار ابو طالب کے ایمان کی دلیل نہیں تلاش کرنی چاہیے, ان کو اپنا باپ تلاش کرنا چاہیے. اور یہ بھی حدیث ہے, جن کو علی کے در سے عقیدہ نہ ملا, جن کو علی کے در سے عقیدہ نہ ملا, اسے عبداللہ ملے مولا نہ ملا, اسے عبداللہ
बात का जिक्र। اور یہ جو قبلہ نے فرمایا نا یہ ایک ایک جملے میں حدیث ہے. نہیں سمجھے یار, یہ حدیث ہے. اور توجہ کے ساتھ میری بات سن لو, میری اس پہ 4.5 گھنٹے کا قبلہ یوٹیوب پہ میرا لیکچر موجود ہے, ایمان ابی طالب القول الغالب فی ایمان ابی طالب. 4.5 گھنٹے میں نے دلائل دیے ہوئے, وہ سن سکتے ہیں. کہ نکتہ دینے لگا ہوں کہ حضور فرما رہے علی کھانا تیار کرو, تو وہ کھانا مولا علی علیہ السلام کے گھر میں تھوڑا تیار ہوا ہے. وہ کائنات میں لوگوں کو غنی کہنے والوں, کائنات میں لوگوں کو سخی کہنے والوں, محسن کہنے والوں, وہ جو محسن اسلام ہے نا پہلا, وہ اللہ کے دین پر پہلی دعوت, پہلا جلسہ, پہلا خرچ, اللہ کے دین کی مجلس سجی تو اس مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جیب سے مال خرچ کیا اس سخی کا نام ابو طالب ہے. میں ایک نکتہ قبلہ دینا چاہتا ہوں, مائنڈ میں آیا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. کوئی ضعیف روایت بھی لا کے دکھائے گا نا میں وہ بھی قبول کر لوں گا. 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا ہے. کتنے سال؟ 3 دن 3 سال. کتنے؟ شیب ابی طالب میں 3 سال خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہو گیا. کتنے سال؟ مجھے کوئی ضعیف روایت بھی لا کے دکھائے گا میں وہ بھی قبول کر لوں گا. دنیا کے کسی سخی نے, دنیا کے کسی غنی نے کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو, کوئی روٹیاں پکا کے بیچ دی ہو, بولو بھائی. اوے اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑی نا, جب اللہ کے دین کی ابتدا تھی, قبلہ کوئی مائی کا لال جملہ رد نہیں کر سکتا. اللہ کے دین کی جب ابتدا تھی, آغاز تھا, بگننگ تھی, تو گھر ابو طالب کا تھا. گھر پھر یہی اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین ہچ کو لے کھا رہا ہے, سار چھپانے کے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہے. اور دین کا نام لے کے جگیرے بنانے والے, نام کمانے والے, عزتیں بنانے والے تو بڑے تھے. اس وقت بھی اللہ کے دین کو 72 تن قربان کر کے جس نے سہارا دیا, سینے سے لگایا, وہ بھی غار ابو طالب گئی تھا. اور تو اسلام سے ابو طالب کو جدا کر کے تو دیکھ, ڈھونڈتا رہ جائے گا اسلام کہاں ہے. اس لیے ایک بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو میرے مصطفیٰ کی مدد کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. تو پہلے مومن کا نام. یہ ڈنڈیاں اس لیے مارتے ہیں قبلہ, ڈنڈیاں اس لیے مارتے ہیں کہ ڈنڈیاں نہ ماریے تے ابو طالب نو پھر پہلا مومن مننا پینا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ پہلے دوسرے کے چکر میں حقائق چھپا رہے ہیں, پہلے دوسرے کے چکر. اسی لیے حضور کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ما کام الاسلام, بس ختم کرنے لگا وہ آخری سطر ہے, ما کام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. ہائے 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 ہائے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا, تیرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی, خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی. اب آیا اور کسے دا کچھ نہیں جے لگیا اسلام تے. جب اسلام پہ مال خرچ کرنے کا وقت آیا تب بھی غار ابو طالب کا ہی تھا. جب تلوار چلانے کا وقت آیا پھر بھی ابو طالب دا ہی لال سی. جب جان دینے کا وقت آیا پھر بھی ابو طالب دا ہی لال سن.
ہائے ہائے ہائے. تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. نفاذ دین اسلام جس گھر سے ہوا اس گھر کا نام سرکار ابو طالب ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا، اسی حالات پہ چھوڑ رہا ہوں. میں دائیں بائیں قربہ جوار میں آتا رہتا ہوں، مجھے ڈیٹ یاد نہیں. ایک بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے آپ کے قریب ہی. ماچھی وال کدھر ہے؟ ادھر میں آ رہا ہوں. پھر وہ آپ آئیے گا انشاءاللہ تعالی. بہت زیادہ ٹریول کیا ہے میں نے میرے دوست سے، تھک گیا ہوں. بس ایک آپ کی محبتیں مجھے یاد رہیں گی. جس لڑائی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب دلیل ختم ہو جائے. کائنات چیک کریں، جو بھی لڑا ہے اس کے پاس دلیل نہیں تھی. یزید کے پاس دلیل نہیں تھی اس لیے لڑا ہے. آج بھی جو کچھ لڑتے ہیں نا ان کے پاس دلیل نہیں. اور میں میسج دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، کسی مولوی کو دیکھ کے یہ رائے قائم نہ کیا کرو کہ اہل سنت شاید ایسے ہیں. وہ ایسا ہے، سنیت ایسی نہیں. آپ مجھے اپنا کوئی عقیدہ بتائیں جو آپ کے مائنڈ میں ہے، سوچ بتائیں. میں اہل سنت کی کتابوں سے بھی دکھا دیتا ہوں. تو اس لیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو گھر ہے ان کی محبت یہ نہ سنیت ہے نہ شیعت ہے. علی کی محبت نہ سنیت نہ شیعت نہ دیوبندیت نہ وہابیت، بلکہ یہ تو ایمانیت ہے. یہ تو ایمان ہے. تو اس لیے اہل سنت ہی وہ ہے جو ان سے اوپر کسی کو درجہ نہ دے. خدا یعنی توحید، رسالت، پھر امامت، پھر اس کے بعد صحابیت ہے. اسی پہ چھوڑنے لگا ہوں. قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. پھر انشاءاللہ وقت آیا تو پھر اور نیا موضوع، نیا جوش، نیا ولولہ، پھر مصائب بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کریں کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے نا وہ مکمل ہو جائے. جان کا کوئی نہیں، جان تو پہلے ان کے نام لگائی ہوئی ہے، جان کا نہیں. جو کام شروع کیا ہے نا وہ ذرا ہو جائے. پہلی کتاب آئے گی اگلے ماہ، القول الجلی فی افضلیت علی. خارجیت ناسبیت کے اوپر میں نے کیٹو پہاڑ گرا دیا. وہ کوشش بھی کریں گے ہٹا نہیں سکیں گے. 150 قرآنی یاد دی ہیں، 1000 سے اوپر حدیث دی ہیں، 70 سے زائد صحابہ کے اقوال دیے ہیں. وہ یہی کہا کرتے تھے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وہاں میں نو.